Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ ہوتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور قربانی کی اہمیت بیان کی. صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں قربانی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: فَبِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی. اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت میں بھی جاری فرمائی، کیونکہ یہ امت دین ابراہیم پر قائم ہے، ملت ابراہیم پر قائم ہے، فطرت ابراہیم پر قائم ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں تھیں. تو اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ قربانی ضروری قرار دی تاکہ یہ تا قیامت اس جذبے کے ساتھ کی گئی قربانی کو یاد رکھے اور اسے اپنے لیے نمونہ بنائے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا 8 ذی الحجہ کو کہ وہ اپنی محبوب چیز قربان کر رہے ہیں. تو اس دن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آیا اس قربانی سے کیا مراد ہے. انہوں نے 2 باتیں اپنے اندر اپنے دل میں یہ پیدا کی، یا ان کے دل میں یہ 2 باتیں آئیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ کہ ایک جیسے شیطانی وسوسے آتے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اور انسان اسے خواب میں دیکھ لیتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اس لیے آپ نے 8 ذی الحجہ کو جو خواب دیکھا اس پر عمل نہیں کیا. اسی وجہ سے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی سوچنے کا دن، وچار کرنے کا دن، غور و فکر کرنے کا دن. لیکن جب آپ 9 ذی الحجہ کی شام کو پھر آپ سوئے، تو اس کے بعد پھر جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا آپ نے قربانی کی تیاری کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت تقریباً جوان ہو گئے تھے، باپ کا سہارا، باپ کی لاٹھی بننے کی عمر کو بن گئے تھے اور پہنچ گئے تھے.
اس وقت اس بڑھاپے میں جب کہ کوئی اولاد نہیں تھی اور اولاد ہوئی تو بڑھاپے میں ہوئی، اور پھر اس پر بھی اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے اور قربانی میں کوئی تردد، کوئی پس و پیش نہیں کیا، بلکہ صدق دل کے ساتھ آپ نے قربانی کی تیاری کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور چھری بھی لی اور کہا کہ بیٹا قربانی کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، لہذا بیٹا ساتھ میں چلا۔ جب آپ چلتے گئے اپنے مقام پر پہنچے، مشعر پر پہنچے، جہاں پر آپ کو گویا قربان کرنا تھا، جہاں پر قربانی پیش کرنی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا ارے ابو جان وہ جانور کہاں ہے جس کی آپ قربانی پیش فرمائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب ذرا تم بھی غور کر لو، تم بھی یہ دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہوتی ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام تو مکمل طور پر تیار تھے، انہیں تو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنی تھی، بس صرف یہ دیکھنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ، اسی خلوص دل کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس مقام پر لے کر آئے ہیں۔ ذرا دیکھیں بیٹا بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے جھکتا ہے، یا اس کے دل میں کوئی تردد پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، جب اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ جانور کہاں ہے جسے آپ قربان کریں گے، تو نے کہا کہ انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اسے فوراً کر گزریے، اس میں کوئی تعامل نہ کیجیے، کوئی تاخیر نہ کیجیے، کوئی دیر نہ کیجیے، بلکہ جیسے آپ کو حکم ملا ہے ویسے ہی آپ کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ادھر باپ بیٹے کی رضامندی ہوئی، قرآن کریم نے اعلان کیا فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ اصل وہ خلوص دل ہے جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ جو ان کی آزمائش مقصود تھی وہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ دونوں کے دونوں راضی ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ یہ پیشانی کے بل لٹانا دو طرح سے مانا جاتا ہے، ایک تو وہ ہے جیسے ہم جانوروں کو قربان کرتے وقت ان کو پہلو کے بل لٹاتے ہیں اور اپنا ایک پیر اس کے پشت پر رکھتے ہیں اور ایک اس کے سر کے پاس رکھ کر پھر اس کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اسی انداز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ ایک یہ ہے کہ بیٹے نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ترس آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے شکل صورت دیکھ کر آپ جو اس قربانی میں پس و پیش کرنے لگے، اس لیے آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے۔ تو اس لیے انہوں نے الٹا لٹایا۔ تو دونوں مقصود یہاں پر ہیں کہ کچھ بھی ہو بہرحال اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے، یہی اصل مقصود کہ جو اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا تھا کہ اس بڑھاپے میں جب کوئی سہارا نہیں تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ قربانی کرو اور محبوب ترین چیز قربان کرو، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ محبوب ترین چیز صرف اور صرف میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے جسے اللہ نے اپنے راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کر دیا، اور جب اللہ کے راہ میں قربانی پیش کی اور چھری چلا دی، تب اللہ رب العزت نے اعلان کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، تم نے اپنا خواب قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ وَأَقِمْ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ ایسی آزمائش میں انسان عام طور سے کھڑا نہیں اترتا، وہ پورا نہیں اترتا، لیکن ایسے موقع پر بھی انسان کسی چیز کی پرواہ نہ کرے اور یہ جان لے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی تمام ضروریات کا پورا کرنے والا ہے، تمام چیزوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔
انسان جس حال میں بھی ہو اللہ کی نگرانی میں، اس کی دیکھ ریکھ میں رہتا ہے۔ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے، جس کو باقی رکھنا چاہے اور جس کو اپنی طرف سے آرام اور راحت پہنچانا چاہے، تو دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو تکلیف پہنچا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کیا، اللہ رب العزت نے اپنا حکم دیا کہ ہم نے جو کہا تھا وہ تم نے کر دیا، لہذا وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لو اب یہ دمبا بھیجا گیا ہے، اسے اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ یہ وہ دمبا ہے جس کی قربانی ہم اور آپ ہر سال دہراتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں اور تمام صاحب حیثیت اسے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب قربانی کرو تو خوب خوش دلی سے قربانی کرو، خوب طبیعت سے قربانی کرو، ذرا برابر بھی دل میں کوئی کچوکا، دل میں کوئی شوشہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم کیوں اللہ کے راہ میں یہ کر رہے ہیں۔ شیطان ورغلاتا ہے، شیطان ہمیں پھسلاتا اور بہلاتا ہے، شیطان دوسروں کے ذریعے کمنٹ کرواتا ہے، شیطان دوسروں کو آمادہ کرتا ہے کہ کیا اللہ کے راہ میں صرف جانور کو ہی قربان کرنا ضروری ہے؟ کیا اس کی جگہ یہ نہیں کر سکتے؟ کیا اس کی جگہ بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتے؟ کیا اس کی جگہ سماج میں کوئی کام اور نہیں کر سکتے؟ کیا اس کی جگہ ہم غریبوں میں وہ چیز غلہ وغیرہ تقسیم نہیں کر سکتے؟ وغیرہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں جن کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے وقت پر دیا ہے۔ لیکن جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان فرما دیا کہ قربانی والے دن اللہ رب العزت کو اس خون بہانے سے زیادہ، اس قربانی کرنے سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ یہی عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم اور آپ اگر قربان کرتے ہیں، ہم اور آپ اگر جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں تو اسی نیت کے ساتھ، اسی خلوص دل کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ جب اللہ نے جس چیز کا جہاں پر جیسے حکم دیا ہے اس کا کرنا ہی اصل میں وہ عبادت کہلاتا ہے۔ انسان بعد میں کچھ بھی کرے، کرتا رہے، لیکن اصل جو مقصود ہے وہ عین وقت پر، جس وقت اللہ کا حکم ہو اسی وقت پر اس کام کو کیا جائے، یہی اصل عبادت کہلاتی ہے، یہی اصل اطاعت کہلاتی ہے، یہی اصل اللہ کے حکم کی تابع داری کہلاتی ہے، یہی نبی کی پیروی کہلاتی ہے۔ بعد میں اگر انسان اس کو کرتا ہے تو وہ ادائیگی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک چیز ہوتی ہے جو آدمی نے اس کا ایک مثل اور لا کے پیش کر دیا، اس کے طور پہ ایک نمونے کے طور پر اس نے پیش کر دیا، بس وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر وسعت ہے، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہرگز ہمارے عیدگاہ میں وہ قدم نہ رکھے، عیدگاہ میں وہ آنے کی جسارت نہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دی ہے تاکہ لوگ جو قربانی میں کوئی پش و پیش نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی اور صحابہ کرام نے قربانی کی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ قربانی پیش کی تو 2 دمبے ذبح کیے، ایک اپنی جانب سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے وصال کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، لہذا ہم جب تک حیات ہیں، جب تک زندہ رہیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہیں گے۔ تو جب ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہم اس میں کوئی پش و پیش نہ کریں، کوئی تردد نہ کریں۔ ہاں جہاں تک جس طرح سہولت کے ساتھ ہو سکتا ہو، جتنی آسانی کے ساتھ اسی میسر ہو سکتی ہو، ہم اس کی طرف راغب ہوں اور اسے کرنے کی کوشش کریں، اور یہ فریضہ ادا کرنے کا ہم جو ہے اپنا فریضہ ادا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔